ایک گردان جو ہے یہ آپ نے جو سنی ہے لبیک اللہم لبیک، اب ایک تو یہ فرما دیجئے کہ یہ شروع کرنا ہے حاجی نے جب اس نے نیت کرنی ہے، یہ کیا اس نے مسلسل کرتے جانا ہے جب وہ حاضر ہو بھی جائے یا نہیں؟ بلا شبہ یہ جو تلبیہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں، جس کا معنی کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اور بادشاہ بھی تو ہے، نعمت عطا کرنے والا بھی تو ہے، حمد کے لائق بھی تو ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں. تو یہ تلبیہ پڑھتے ہی رہنا ہے ہر وقت، ہاں، جب تک وہاں سے ہم فارغ نہیں ہو جاتے تو یہ پڑھتے رہنا ہے. دوسرا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان یہ تلبیہ پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ جواب میں بڑی محبت سے فرماتا ہے لبیک و سعدیک، لبیک و سعدیک، اے میرے بندے تیرا آنا ہم نے قبول کر لیا، تیرا آنا ہم نے باعث سعادت بنا دیا. لیکن بعض بد نصیب جب وہ یہ تلبیہ پڑھتے ہیں نا اسی طرح احرام باندھا ہوتا ہے تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ بہت ناراضگی سے ارشاد فرماتے ہیں لا لبیک لک ولا سعدیک. کیوں؟ ملبسک حرام وزادک حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لک. تیرا تو زیادہ راہ حرام پیسوں کا، تیری تو حرام کی چادریں تک حرام روزی کی، تیری تو ساری غذا حرام چیزوں سے، تو تیری دعائیں ہم کیسے قبول کریں؟ تو بڑی بد نصیبی ہے ان لوگوں کی کہ جو یہاں سے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں لیکن حرام پیسوں سے. ان کو 100 بار سوچنا چاہیے کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، میرا اللہ صرف پاک چیزیں قبول کرتا ہے. اللہ کی راہ میں پاک مال لے کے جائیں، پاک حلال روزی کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے حاضری دیں، تو یقینا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. مٹی ان کے بالوں میں تھی، بخاری شریف ہے، اور وہ لپیٹ کے اپنے آپ کو غلاف میں دعائیں کہہ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ اس نے کبھی لقمہ حلال نہیں کھایا. تقی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، دعائیں آپ کی، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. تقی بھائی یہ فرمائیے کہ لبیک اللہم لبیک جو ہے کلام ہے اللہ سے یا میں کسی چیز کا جواب دے رہا ہوں؟ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں ہی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار عالم نے پوری شریعت کو تشکیل دیا ہے اور خدا ہی نے روز عرفہ کی بھی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور خانہ کعبہ ہو یا جتنی بھی یہ مقدس مقامات ہوں، یہ سب پروردگار ہی کی طرف سے طے شدہ امور ہیں. تو خدا ہی نے جو بلایا ہے انسانوں کو حج کے لیے، اور بطور خاص جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز حج بلند کی ہے، اس کے جواب میں ہم سب کہہ رہے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، اے خدا میں حاضر ہو گیا، اے خدا میں حاضر ہو گیا، میں تیرے گھر پر آ گیا، میں تیری بارگاہ میں آ گیا، اب تو جو قربانی مانگے گا میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو جو سوال پروردگار کی طرف سے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا گیا، اس کا جواب آج مسلمان لبیک اللہم لبیک کی صورت میں دیتے ہیں. واہ واہ واہ. آج آپ کو لگتا ہے کہ آج عرفات کے میدان میں جب مسلمان 20 لاکھ مسلمان اکٹھا ہوگا، کم و پیش 20 لاکھ مسلمان اکٹھا ہوگا، تو ایک تکبیر کے طور پہ جو ایک درخواست اللہ کی طرف جانی چاہیے اس میں سب سے پہلی کیا چیز ہو؟ سب سے پہلی چیز تو وہی جو خطبہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیغمبر نے اشارہ فرمایا اور عرفہ ہی کے دن اشارہ فرمایا تھا کہ اے میرے جانثارو، اے مسلمانوں، تم اپنی اپنی امانتوں کو صاحب امانت کی طرف واپس لوٹا دو، کیونکہ اب تمہارے حساب و کتاب کا دن شروع ہونے والا ہے اور قیامت بہت قریب ہے. تو سب سے پہلی دعا تو یہ ہونی چاہیے کہ پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر کرے، ہم سب کو زندگی میں زندگی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار جو ہماری استطاعت کے اندر ہے ویسی ہی کم از کم اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور پھر ساتھ ساتھ ذہن کے اندر یہ خیال بھی ہو کہ اگر ہم نے بندگی کی ہے، عبادت کی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بہت بڑے عابد زاہد ہو گئے ہیں. خدا نہ خواستہ اسی غرور اور تکبر کے اندر انسان مبتلا نہ ہو جائے جس میں شیطان مبتلا ہوا اور انسان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں. اور یہ بھی دعائے عرفہ کے اندر امام حسین علیہ السلام نے دعا مانگی ہے. امام حسین علیہ السلام جیسی ذات جنہوں نے اپنا سارا گھرانہ قربان کر دیا، اپنی اولاد قربان کر دی، اپنے آپ کو قربان کر دیا، وہ بھی دعائے عرفہ میں اشارہ فرماتے ہیں کہ پروردگار میرے اعمال بھی میرے دعوے کی طرح ہیں، تو اگر میں صرف دعویٰ کرنے والا ہوں تو وہ کتنا کمزور دعویٰ ہوگا.
تو خدا نہ خواستہ انسان اپنے کسی بھی عمل کی وجہ سے یا قربانی یا عبادتوں کی وجہ سے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے تو بہت لٹا دیا ہے خدا کی بارگاہ میں. امام حسین جیسی ذات بھی کہہ رہی ہیں کہ پروردگار میرے اعمال تیرے سامنے دعوے سے زیادہ اور کوئی حقیقت نہیں رکھتے. تو واقعی انسان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ سوچتے ہوئے انسان اعمال انجام دے کہ اگر خدا نے قبول کر لیا تو یہ اس کا لطف و کرم ہے، ورنہ میرے اندر کوئی استطاعت نہیں تھی کہ میں اس کا حق بندگی ادا کر سکوں. بے شک بے شک. کووڈ کے بعد، کووڈ کے اندر تقی بھائی ہم نے اس جگہ کو ایمٹی دیکھا ہے، خالی دیکھا ہے، اور وہ حدیث یاد آتی تھی کہ قیامت سے پہلے جو ہے وہ جو طواف ہے وہ رک جائے گا، اور ہم نے رکا ہوا دیکھا بھی. یہ آج پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کووڈ کے بعد 20 لاکھ لوگ جو ہیں، اگر پچھلے سالوں میں بھی دیکھیں تو اتنے لوگ اکٹھے نہیں ہوئے. اس پہ ایک تبصرہ تو بنتا ہے آپ. ماشاءاللہ بالکل ایسے ہی ہے. بہت بڑے اعزاز کی، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور دوبارہ سے توفیق نصیب ہوئی ہے. اور پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ کوئی بھی آخری زمانے کی نشانی کو معین نہیں کر سکتا ہے، تو یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں یہی آخری زمانہ ہے. اس کے بعد اور کتنی اور نشانیاں آتے رہیں گی، اور کب امپلیمنٹیشن ہوگا ان احادیث کا کہ جو آخری زمانے سے متعلق ہیں، اس کے بارے میں ہم کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ بے شک بے شک. بہت شکریہ تقی بھائی، بہت شکریہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت زیادہ دعا سے دعا خاص کا دن جو ہے. فرمایا الا ان اموالکم واعراضکم ودماءکم حرام علیکم کیوم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا. جس طرح یہ دن ذوالحجہ کا، یہ 9 ذوالحجہ جو ہے، یہ حج کا جو دن ہے یہ حرمت والا، یہ سرزمین حرمت والی، یہ مہینہ حرمت والا، اسی طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے خون، اس کی عزت آبرو، اس کا مال و دولت حرمت والا ہے. اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا لا ترجو بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. میرے بعد کافر نہ ہو جانا. اور وہ کفر کیا بیان کیا؟ اللہ اکبر. یہ کفر بیان نہیں کیا کہ تم یہ کرو گے، صرف ایک عمل بیان کیا. فرمایا ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا شروع کر دینا. ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کا خون بہانا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، فرمایا یہ اسلام کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کرنے کے مترادف ہے. اسی بات کو ذرا آگے بڑھائیے گا. ہم نے تو اس جملے کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سننے کے بعد ہم نے تو ایک دوسرے کو اسی نام پہ قتل کرنا شروع کر دیا، اسی نام پہ، اور کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیے. یہ سبق سیکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ سراپا رحمت ہے، اور ہمارا دین جو ہے، اور اللہ کے رسول کا جو حکم ہے وہ ہمارے لیے ایمان ہے. ایمان ہے. اللہ کے پیارے حبیب کے فرمان پر عمل کرنا یہ ہمارے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے. تو جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر بھی یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ مسلمان تو ہے ہی وہ کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اگر ہم لوگ فرقہ واریت میں پڑھ رہے ہیں، کفر کے فتوے بانٹ رہے ہیں، اور ہماری زبانیں جو ہیں وہ ان چیزوں میں ملوث ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم لوگ ایمان کی آپ کو لگتا ہے یہ تقسیم نہیں ہے ہماری؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ ہے، ہمارے ہاں یہ ہے، تو ہم نے وہ حرمت کہاں رکھی دوسرے مسلمان کی؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. پھر تو ہمارے ہاں تو یہ حرمت ہے ہی نہیں. وہ حرمت جس کا دین ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے. دیکھا جائے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارا دین ہے، ہمارے دین کے اندر عبادات اور معاملات کی قبولیت کا دار و مدار جن چیزوں پر رکھا گیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ سے مخلوق خدا کو تکلیف نہ پہنچے. اب یہ کتنی بڑی بات ہے. یعنی اگر ہم اس بات میں غور و فکر کریں کہ ہماری عبادات اور ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. اور فرقہ واریت یعنی اپنی زبان سے کسی کو اذیت دینا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یاسین بھائی معذرت چاہتا ہوں، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہ ساری باتیں سنتے ہوئے نا بڑھاپا آ گیا. عمل ہوتے ہوئے کب دیکھیں گے ہم؟ یہ بعض جگہوں پر عمل ہو بھی رہا ہے. دیکھا جائے نا، پاکستان سے باہر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی. دیکھا جائے اگر عمل نہ ہو رہا ہوتا تو آج اتنا، یعنی کہ بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر بڑا امن ہے. جس طرح کے پچھلے پروگرام میں آپ نے DHA کی مثال دی تھی کہ وہاں پر یعنی اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں، وہاں پر یہ فرقہ واریت یہ والی چیزیں نہیں. تعلیم بہت ہے، تعلیم بہت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کلی طور پر اس کا انکار بالکل نہیں کر سکتے. بعض ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر جو وہاں کے علماء کرام ہیں، فضلاء ہیں، جو وہ بڑے اچھے، ان کی تعلیم و تربیت کا بڑا اچھا اہتمام ہوا ہے. میں اس میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں وہ ہمیں راستہ اپنانا ہوگا
جو حجۃ الوداع کے خطبہ اور پھر اس سے متصل جو آپ نے غدیر خم پہ خطبہ دیا تھا نا، وہاں جو آپ نے ہمیں راستہ بتایا تھا نا، وہ کیا تھا؟ انا تارک فیکم الثقلین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما اولہما کتاب اللہ فی الہدی والنور، اور آگے تک فرمایا، پھر فرمایا وہ اطرتی، میں تم میں دو بڑی صاحب حیثیت، بڑی وزنی، بڑی بہت طاقتور چیزیں مشر راہ کے طور پہ چھوڑے جا رہا ہوں، اور میں پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں اللہ کی ہدایت اور نور ہے، اور دوسرا فرمایا قرآن کو سمجھنے کے لیے جیسے میری سنت اور میری سیرت ہے، اس طرح میں اپنی اطرت دے کے جا رہا ہوں۔ میری اطرت کا جو طرز عمل ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر مجسم ہے، وہ اس پہ ہمیں اس راستے کو ہم نے پکڑنا ہے جو اللہ کے رسول ہمیں بتا کر گئے۔ جلدی سے اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین ثم آمین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، سیرت مبارکہ اور آپ کے اہل بیت طہار، آپ کی اطرت، ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ محمد۔